أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمدا المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرات علماء و مشائخ، حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد منیر الزمان صاحب چشتی دامت برکاتہم وحیوزہم، اور راشد کے دیگر علماء و مشائخ، محترم سامعین اور نوجوان ساتھیوں، اور اگر یہ آواز ریڈیو کے ذریعے گھروں تک پہنچ رہی ہے تو گھروں میں سننے والے تمام معزز خواتین و حضرات اور بچے، اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ ہم سب ذکر ولادت رسول کی اس پرنور محفل میں جمع ہیں۔ حضرت برادر محترم علامہ مولانا محمد اعظم چشتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ محفل نماز عشاء تک ہے، اور انشاءاللہ صلاۃ و سلام پر اس محفل کا اختتام ہوگا اور پھر نماز عشاء ہوگی، اور الحمدللہ یہ ذکر محفل میلاد کی خصوصیت ہوتی ہے کہ سرکار کی ہر محفل کا اختتام صلاۃ و سلام پر، اور یہ میلاد کی محفلوں کا ایک عنوان بن گیا ہے، اسے طرہ امتیاز کہیں، یہ ڈسٹنکشن ہے، یہ ڈسٹنگوشڈ میٹنگز ہیں، کیونکہ اس کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے اور اختتام رسول پر سلام سے ہوتا ہے، اور یہی پیغام اسلام ہے۔
کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی غلامی کا اقرار، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اسلام بنتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے مشاغل کیا ہیں، ہابیز کیا ہیں، کہا یا تو میں اللہ کے کلام کو، اللہ سے کلام کو سنتا ہوں یا پھر اللہ سے کلام کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ دونوں چیزیں کیسی ہیں، اس کا کلام سننا اور اس سے کلام کرنا؟ کہا کہ جب اس کا کلام سننے کا شوق ہوتا ہے تو قرآن کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس سے کلام کرنے کا شوق ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر سجود و قیام کے لیے کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے۔ تو کلام الہی اور سلام مصطفیٰ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اسی کا نام محبت رسول بھی ہے، اطاعت خداوندی بھی ہے اور اسلام کا پیغام بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں توحید اور رسالت یہ بنیاد ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں نا آپ کی فرائض ہیں، آپ کہتے ہیں کہ there is 5 pillars of Islam، وہ پلرز بعد میں آتے ہیں۔ توحید اور رسالت جو ہے یہ فاؤنڈنگ سٹون ہے کہ اس کے بغیر یہ عمارت تو کھڑی نہیں ہو سکتی نا، پلر تو بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہونی چاہیے اور رسول کے سلام سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول کے سلام کا پیغام اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ جو صرف کلام کو مانتا ہے اور سلام کو نہیں مانتا تو حقیقت میں وہ کلام کو بھی نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے کہ میں کلام الہی کو تو مانتا ہوں لیکن سلام کا، تو اسے کہیں کہ کلام الہی کے اندر ہی تو سلام موجود ہے۔ بات شروع ہو گئی، وہ کہیں کہ جی پھر سلام تو ہے لیکن یہ سلام جو ہے یہ کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ضروری ہے؟ نوجوان پوچھتے ہیں نا، there are many youngsters who ask me, where is the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala that you have to stand up when you salute to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you say salam to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam؟ تو دوستو یاد رکھنا کہ اللہ کے محبوب پر سلام بھیجنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول پر سلام بھیجنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کس طرح سے پڑھا جائے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن نے خود فرما دیا، کیوں پوچھتے کیوں ہو کہ بیٹھ کر ذکر کریں اللہ کا یا کھڑے ہو کر کریں؟ کہا کہ یہ میرے محبوب کا ذکر تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ چاہے تم بیٹھ کر پڑھو، چاہے کھڑے ہو کر پڑھو، چاہے لیٹ کر پڑھو، جس طرح سے بھی میرے رسول کا تم ذکر کرو گے اسی طرح سے اللہ کو محبوب ہے۔ تو محبوب کریم کی آمد اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے، اللہ کے انعام میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن نے خود گواہی دی کہ ہم اس کے انعامات کو گنوا تو نہیں سکتے، کاؤنٹ لیس ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے، آپ اس کی کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا۔ کچھ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، یہ جو میں بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، جو میں یہ جو انسان کا ووکل ہونا ہے اور آپ آڈینس سن رہی ہیں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ آپ کی ہیئرنگ کیپیسٹی، آپ کی واکنگ کیپیسٹی، آپ کا چلنا، کسی چیز کو بریک کرنا، پھر دیکھنا، جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا ساری دنیا کی دولت لے لو مجھے یہ دولت دے دو۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کو ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اس کو تم اس کی میجر بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تم گن نہیں سکتے تو میں گنواؤں کیوں؟ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں یہ نعمت اپنی ضرور تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس رسول کریم کو تمہارے اندر بھیج دیا، تمہارے درمیان۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، تعمیر کعبہ کا ذکر کیا، حضرت یعقوب کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العالمین نے
اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ تو پچھلی امتیں تھیں جو گزر گئیں، ان کا ذکر تمہیں سمجھانے کے لیے کیا قرآن میں. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے عرب، اے اہل قریش، اللہ کا سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو تمہارے اندر مبعوث رکھا. منکم، وہ تم میں ہیں، تم جیسے نہیں، تم میں سے ہیں. اس لیے کیونکہ تاکہ کمیونیکیشن ہو نا، تاکہ وہ تم جب وہ بات کرے تو وہ بات تم سمجھ سکیں، کیونکہ مفہوم جو ہے اصل مقصد تو یہ ہے نا، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان میں یہ لکنت ختم کر تاکہ لوگ میرے قول کو سمجھ سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا ہر رسول اپنے دور کا عظیم خطیب بھی تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ خطبے دیتا ہے. اور یا پھر میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا تاکہ وہ کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ کر سکے. ہمارا مسئلہ کیا ہے آج کا کہ ہم کمیونیکیٹ ہی تو نہیں کر رہے نا کمیونٹی کے ساتھ، نہ اس کا اپنی کمیونٹی کے ساتھ، نہ ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ، جسے انڈیجنس کمیونٹی کہتے ہیں آج کے نوجوان. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم انگلش مسجد میں، لیکن ملک انگلستان ہے. اور ہم ہم کچھ فتح کرنے آئے ہیں. نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو فتح کرنے آئے ہیں، غلط. ہم یہاں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. ملکوں کو فتح بعد میں کیا جاتا ہے، سب سے پہلے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے. عزیز دوستو، جہاں بادشاہوں نے صرف ملکوں کو فتح کیا، بادشاہ بھی ختم، ان کی بادشاہی بھی ختم، ان کا نام بھی ختم، اور پھر مسلمانوں کا نام نشان بھی وہاں سے مل گیا. کیونکہ بادشاہوں نے جو ملک فتح کیا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یورپ میں بیٹھے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے، ملاکا چلے جائیں آپ. میں تو سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں وہاں، جا کے کرناتا اور کرتبہ کو دیکھتا ہوں اور روتا ہوں جا کر کہ 700 سال تک محمد مصطفیٰ کے غلام و حکمران رہے، اور آج ڈھونڈے سے بھی ان کی نسل میں سے ایک آدمی نہیں ملتا. میں کھڑا تھا کرناتا کے اس محل کے اندر جسے الحمرا کہتے ہیں، اور آج بھی وہاں یقین کیجئے تقریباً 500 ٹورسٹ روز اس کو صبح شام دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مسلمان تو شاید اس میں سے 20-25 ہوتے ہیں، امریکہ سے، جاپان سے، جرمنی سے لوگ آتے ہیں. یہ کون سا محل ہے جو آج سے 800 سال پہلے اتنی بلندی پر بنا، اور وہاں بھی اریگیشن کا پانی کا انتظام موجود ہے. جنت العریف باغیچہ ہے، وہاں سے نیچے سے پانی جاتا ہے. میں کھڑا ہوا ایک امریکن گروپ کھڑا ہوا تھا، پروفیسر لیکچر دے رہا تھا، اس کے 50 امریکن کھڑے ہوئے تھے. اس نے کہا ویل let me tell you what is the significance of water according to the Islamic faith, because their holy prophet said that you have to purify your soul and you have to purify your body, your physique as well. So that's why wherever the Muslims go, they make sure that there is a water supply, because they pray 5 times and before every prayer they clean themselves. اس نے کہا یہ طہارت کا جو نظام تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے پیغام کا پیغام دے رہا تھا. مسلمان جہاں جاتے ہیں طہارت کا انتظام پہلے کرتے ہیں، مکان کے متعلق بعد میں سوچتے ہیں. اسی لیے ہماری احادیث و فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے کون سا چیپٹر ہوتا ہے؟ کتاب الطہارہ ہوتا ہے نا. میں آپ سے اس کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا، وہاں کھڑا ہوا کہ بڑا موٹا موٹا ابھی بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیں کہ الملک الناصر الملک العادل اید اللہ بنصرہ وفتحت قد فتحت هذا الارض بسیفہ. عربی میں لکھا ہوا کہ اپنی تلوار سے اس ملک کو فتح کیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو آدمی تھا وہاں ہر جگہ لا غالب الا اللہ، غالب الا اللہ سرکار کا نام بھی لکھا ہوا نظر نہیں آتا. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ وہ تھے جو ناز کرتے تھے کہ ہم نے، کیونکہ وہ طارق ابن زیاد کا دور تو ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کچھ اور لوگ آ گئے تھے جو اپنے آپ کو موحدین کہتے تھے، اور ان کا مقابلہ کرتے تھے وہ لوگ جو آپ کی طرح صوفی تھے،
جو کہتے تھے مرابطون ہیں، ہم لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، دل کو اس وقت تک نہیں جوڑا جا سکتا جب تک اس میں محبت رسول نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنے آپ کو جو موحدون کہتے تھے انہوں نے اپنا نام زندہ رکھا، اپنا ہی نام زندہ رکھا۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں، میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، حرم کعبہ کے دروازوں میں اپنے باپ دادا کے نام رکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو وہاں صرف اپنا نام رکھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے سیف سے، تلوار سے اس ملک کو فتح کیا۔ تلوار کو جب زنگ لگا تو وہ بھی گئے اور مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، لیکن اے سرزمین ہندوستان، میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ تیرے اندر دادا اجمیری آئے اور خواجہ اجمیری آئے، انہوں نے تلوار سے لوگوں کو فتح نہیں کیا، اپنے کردار سے لوگوں کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ مغل چلے گئے، تغلق چلے گئے، سلطنت غلامہ چلی گئی، بڑے بڑے سلطان آئے چلے گئے، لیکن وہ چلے گئے، محمد مصطفیٰ کے غلام آج بھی موجود۔ 1970 میں ہندوستان کی حکومت نے وفد اسپین بھیجا، جا کر دیکھو کہ کیا طریقہ تھا کہ 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہاں مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہم بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں۔ انہوں نے اسٹڈی کے لیے بھیجا، واپس آیا تو انہوں نے کہا یہاں مسلمان ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں مسلمان تلوار سے پھیلا تھا، یہاں مسلمان کردار سے آیا، یہاں تصوف آیا ہے۔ اور تو اور ابھی بھی وہ لوگ لاکھوں میں موجود ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن خواجہ کے دربار پہ حاضری ضرور دیتے ہیں۔ یہ رسول کریم کا اعجاز ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ تمہارے درمیان بھیجا تفہیم کے لیے، بات کو پہنچانے کے لیے، لیکن وہ تم میں ہیں، تم میں سے ہیں، لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے خود نہیں کہا کہ وہ تم جیسے ہیں، کہا حبیب تو کہہ دے ویسے، قل انما انا بشر مثلکم، بشریت میں تم جیسا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں غلط کر کے تیرے متوالے، تیرے چاہنے والے تیری عبادت ہی شروع نہ کر دیں۔ ایسا ہی تو ہوا تھا نا سابقہ انبیاء کے ساتھ، لوگوں نے حضرت عزیر کو بھی ابن اللہ کہا، عیسیٰ کو بھی ابن اللہ کہا، تو محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے دنیا میں جو تھے، ایسا منظر تو نہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، نہ عزیر علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ یہ ایسا تو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ سرکار حجامت کراتے تو بال زمین پر کوئی نہیں گرتا تھا، صحابہ سے کھانا پڑتا۔ آپ کو ہر شہر میں، ہر ملک میں سرکار کے وہ مبارک نظر آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اتنے کہاں سے آ گئے، تو میں کہتا ہوں کہ اتنے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور جب بھی حجامت فرماتے، کوئی حضور کے جسم اقدس کا بال نیچے نہیں گرنے پاتا تھا، صحابہ اسے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے۔ بال تو رہے ایک طرف، حضور کا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرتا تھا، حضور دھوپ فرماتے تو صحابہ کرام ہاتھوں میں لے کر پیاس لیتے تھے۔ رسول کا یہ منصب نہیں ہے، یاد رکھو علماء بیٹھے، رسول کا یہ منصب نہیں ہے کہ کوئی غلط کام اس کے سامنے ہو اور رسول اس کو روکے نہ۔ حضور نے کبھی نہیں کہا تم کیا کر رہے ہو، کبھی نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا حماقت ہے؟ میں وضو کر رہا ہوں، میرے پانی کو تم اپنے جسم پر مل رہے ہو۔ حضور مسکراتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، حضرت بلال کو خادم خان کو کہا پانی لے کر آؤ، میں وضو کروں۔ سارے اکٹھے ہو گئے، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی۔ حضور جیسے جیسے پانی وضو کر رہے ہیں، پانی نیچے گرنے نہیں پاتا، سارے حضور کے اس پانی کے چلو کو، قطروں کو، ان ڈراپس کو جو نیچے کر رہے ہیں، فوراً اپنے ہاتھوں میں لیتے اور ملتے ہیں، ہجوم کرتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور نے وضو کر لیا تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور موجود ہیں جو آگے نہیں آ سکے تھے، جو آگے پہنچ نہیں سکے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا۔ پانی وضو ایک دفعہ کرنا ہے نا، کیونکہ سرکار نے کہا بلال پانی دوبارہ لے کر آؤ، میں دوبارہ وضو کرتا ہوں، جو برکت سے محروم رہ گئے ہیں ان کے لیے میں وضو دوبارہ کرتا ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس برکت سے فیضیاب ہو جائیں، فیضیاب ہو جائیں۔ اور پھر یہ برکت ہے، اور انہی برکتوں کے تو ہم قائل ہیں، چونکہ میں سیرت پر آج کل کام کر رہا ہوں، کتاب لکھ رہا ہوں، الحمدللہ، دعا کیجیے کہ بہت جلد وہ مکمل ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جس دن رخصتی ہوئی، اور سیدہ فاطمہ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ حضور جب پہنچے تو مولا علی مشکل کشا کو کہا کہ پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی لاؤ۔
حضور نے پہلے وضو فرمایا، وضو کر کے پانی منگوا کر اس کو دم کیا، اور دم کر کے دونوں میاں بیوی کے اوپر اپنے لفتے کے اوپر فاطمہ زہرا پر بھی چھڑکا اور علی مرتضیٰ پر بھی وہ پانی چھڑکا، اور چھڑک کر کہا دعا کی کہ یا اللہ رب العالمین اس پانی کی برکت سے ان کو بھی برکت دے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی برکت دے۔ یہ اسی دن کا واقعہ ہے جس دن آپ کی رخصتی ہوئی۔ تو اس لیے محبت کا جو انداز حضور کے ساتھ تھا صحابہ کا، وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ سورہ حدیبیہ کے دن جب کافروں نے اپنے نمائندے سے پوچھا کہ تم دیکھو ان کا اس قوم کا ماحول کیسے ہے، کیونکہ کسی قوم کا یہ دیکھنا کہ جذبہ کیسے ہے، وہ آئے ہیں تو ہم نے ان کو روکا ہے، اب کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کے دربار دیکھے ہیں، پر ایسا دربار تو کسی کا بھی نہیں دیکھا کہ جب وہ بال کشواتے ہیں تو لوگ بال ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں نظر آتا ہوں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو انما انا بشر مثلکم، لیکن فرق جو تم میں اور میرے اندر ہے وہ فرق کبھی بھی تم پار نہیں کر سکتے کہ یوحا الیہ، کہ میرے پاس وہی آتی ہے، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور کائنات میں میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں آتے، ورنہ پھر کبھی آئیں گے اس کے بعد۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور ہم نے بھیجا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تلاوت آیات کرتے ہیں، اور تلاوت آیات میں دوستو برکت ایسی ہے کہ ہم ہندوستان کی بات کر رہے تھے، واز اور تبلیغ بعد میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خواجہ اجمیری نے بھی اور داتا حجویری نے بھی جو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیے ہیں، واز کی وجہ سے بعد میں ہوئے ہوں گے، سب سے پہلے تلاوت قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ میں جمعہ کے خطبے میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جب آپ لاہور میں آئے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری مسافر تھے، آپ افغانستان سے آئے تھے، حجویری ہیں، جلابی ہیں، حجویر کے محلے جلاب سے ہیں، تو کیا وہ لوگ وہاں خطاب سننے کے لیے آپ کے آمادہ تھے؟ وہ تو باتیں نہیں سنتے تھے آپ کی، تو کون سا طریقہ تھا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا آپ نے؟ بس اللہ کا کلام کھول کر تلاوت قرآن پاک پڑھتے تھے، اور یہ میرے رسول کی سنت ہے، اور یاد رکھ لو کہ تلاوت قرآن پڑھنے میں اور سننے میں یہ ایسا موجودہ ہے، یہ کیونکہ یہ جیتا جاگتا، یہ لیونگ میریکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کافروں کے سامنے تقریر بے شک نہ کرو، میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، مشرکوں کی بات کر رہا ہوں، سو کال اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھو تو ان کے دلوں پر اثر ضرور ہوگا۔ اور کافروں کی پالیسی بھی تو یہی تھی نا، حضور نے شروع میں خطبے تو نہیں دیے، کیا کرتے؟ آپ سیرت پڑھیں نا، میلاد منانے والے سیرت پڑھیں اور سیرت کا تذکرہ کریں، اور سیرت کہنے والے حضور کا میلاد منائیں، تاکہ امت جو ہے آپس میں اکٹھی ہو سکے۔ یہ کیوں ہے کہ میلاد منانے والے سیرت کا تذکرہ کریں؟ ہم کرتے ہیں، میلاد ہی میں سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ سیرت کہتے ہیں وہ میلاد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سیرت کا پہلا چیپٹر ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ سیرت شروع بعد میں ہوتی ہے، پہلے میلاد ہے نا، سیرت کا اولین چیپٹر میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو حضور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، چھپ چھپ کر سنتے آ کر، اور ابو جہل کہتا دیکھو بھائی یہ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ رات کو چھپ چھپ کر آ کر محمد سے قرآن سنتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دن کو تو مخالفت کرتے ہیں، کہ دن کو تو انہوں نے پالیسی بنا رکھی تھی کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تفلحون، دن کو جب بھی محمد مصطفیٰ تلاوت قرآن کرے بس شور بجا دینا، آپس میں اونچی اونچی آوازیں، آپس کی باتیں، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کہا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ کا کلام جب پڑھا جائے تو کتنی ہی ضروری کیوں بات نہ ہو، بس زبان پر چپ لگ جانی چاہیے، اللہ کے کلام کو دلوں میں اتار۔ تو کافر دن کو تو یہ کرتے، رات کو حضور نے پھر یہ کیا کہ جب لوگ سو جاتے، کیونکہ حضور لوگوں کے لیے نماز فرض بعد میں ہوئی ہے، حضور نے تو اپنی زندگی کے نبوت کے بعثت سے پہلے دن سے ہی، اس سے پہلے بھی عبادت کے دوران نماز اپنے لیے فرض کر لی تھی، کیونکہ رب کے ساتھ براہ رابطہ تھا۔ نوافل لیل جو تھے، تہجد تھی، حضور ہمیشہ پڑھتے تھے، لوگوں کے لیے فرض بعد میں ہوئے۔ تو حضور رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اب اندازہ لگائیے مسجد حرام کا صحن ہوگا، صحن کعبہ ہوگا، اور کملی والا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور حضور کی وہ پیاری پیاری
کیونکہ ساری خوبیاں جو اللہ نے تمام انبیاء کے اندر ڈالی ہیں وقتاً فوقتاً وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے اندر جمع ہو گئی. تو لہن داؤدی جو ضرب المثل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور کو تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے کہ نہیں رک جاتے تھے؟ یہ تو کلام میں زبور کا اثر تھا اور لہن داؤد کا اثر تھا کہ پرندے ہوا میں رک جاتے تھے. لیکن اندازہ لگائیں جب محمد مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے تو دلوں پر کیسا اثر ہوگا؟ لوگ پیچھے چلے آتے ہوں گے. اب یہ ظالم چھپ چھپ کر تلاوت سنتے حضور کی اور ایک دوسرے سے منہ چھپاتے اور صبح جب ہوتی اور حضور ساری رات بعد میں تلاوت کرتے رہتے کیونکہ سفر ذات کے بغیر عرفان مصطفیٰ نصیب نہیں ہو سکتا اور سفر ذات کے لیے شب زندہ دار ہونا بہت ضروری ہے. عطار ہو رامی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارت آئے. عطار ہو بالنے کا عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارت آئی. کیونکہ رات کا جو وقت ہے جب رحمت خداوندی کا نزول پہلے آسمان پر ہوتا ہے تو رب کی رحمت روزانہ صدائیں دیتی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ آرام فرماتے بلکہ حضور تو اتنا زیادہ طویل قیام فرماتے اور جاگتے رہتے کہ اللہ رب العالمین کو حضور کو کہنا پڑا کہ اے حبیب آپ راتوں کو بہت زیادہ جاگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرما دیا تم اللیل الا قلیلا. اے کملی اوڑھ کر کھڑے ہونے والے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تھوڑا کر لیں اس قیام کو. تو حضور راتوں کو تلاوت کرتے وہ چھپ چھپ کر سنتے اور صبح جب ہوتی روشنی ہوتی تو ایک دوسرے کو دیکھتے اور شرمندہ ہوتے اور پھر وعدہ کرتے تھے کل نہیں آئیں گے. پھر دوبارہ ایسا ہوتا بلاخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سنیں گے. تو تلاوت اور پھر حضور کے صحابہ بھی اسی پر عمل کرتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حویلی خوشحال آدمی تھے اپنی حویلی کے ایک حصے میں چھوٹی سی مسجد بنا لی اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے. محلے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آپ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. یہ قرآن جب سنتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں. اور یاد رکھو اپنے بچوں کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو ان کو ہمیشہ اہمیت دو کیونکہ یہ ہمارا آنے والا کل ہے. دے آر دی فیوچر آف مسلم کمیونٹی دے آر دی ایمبیسڈر اسلام. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ نسل ان کی آئندہ آنے والی نسل یہ ان کی آئندہ آنے والی نسل نسل یہ ان کی آئندہ آنے والی نسل یہ تمام نسلیں یہ پیغام آگے پھیلاتے ہوئے ایک دن اس ملک میں محمد مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کریں دلوں کو فتح کریں گی. زمین کو فتح کرنا مقصود نہیں ہوتا دلوں کو فتح کرنا مقصود ہوتا ہے. Those people who just conquer the land, it is for a certain period of time. Those people who conquer the hearts and they gain control over your mind and thinking capacity, they live there forever. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ نوجوانوں کو ہمیشہ اہمیت دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا جب یہ کفار کے بڑے بوڑھوں نے میرا پیغام سننے سے انکار کر دیا تھا یہ نوجوان تھے جنہوں نے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے پیغام کو تسلیم کیا. آپ صحابہ کرام کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں. حضور خود 40 سال کی عمر کے ہیں جب اعلان نبوت کیا اور جو اولین صحابہ ہیں ان میں سے چند ہیں جو حضور کے ایج گروپ کے ہیں جیسے حضرت ابوبکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت حمزہ ہیں. خاص طور پر یہ حضور کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. لیکن باقی آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی عمر 20 اور 30 سال کے درمیان ہے. ینگسٹر ہیں جنہوں نے بڑھ کر حضور السلام کے پیغام کو تسلیم کیا. حضور نے کہا جب بڑے بوڑھے نے قریش کے بڑے بوڑھوں نے میرے پیغام کو تسلیم نہیں کیا یہ نوجوان تھے جنہوں نے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کا ساتھ کیا. اسی لیے حضور نوجوانوں کو ہمیشہ اہمیت دیتے تھے. میرے سرکار کا اس ظاہری زندگی کا آخری بڑا فیصلہ کیا تھا؟ کہا ایران کی سلطنت ہمیں دھمکا رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کچھ قبائل جو ہیں ان کے اندر شورش ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا کہ وہ جو ایران کی سرحد جہاں ملتی ہے سلطنت فارس کی پرشین امپائر کی وہاں اسلامی فوج جائے اور معمولی لوگ نہیں بھیج رہے تھے. کہا عمر تم بھی جاؤ علی مرتضیٰ تم بھی اس میں شامل ہو. حضور کے کمانڈر ان چیف کون ہے؟ ہم فوجی بن کر جائیں گے. کہا وہ جو 17 سال کا نوجوان اسامہ ہے یہ تمام تم سب کا کمانڈر ان چیف. 17 ایئر اولڈ. کچھ لوگوں نے بیٹھ کر انسان ہے باتیں کی کہ لیکن سب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے حضور نے کہہ دیا آمنا وصدقنا. اب حضور نے کہا نکل جاؤ یہاں سے فوراً جاؤ مدینے سے چلو. حضور اس وقت بستر عدالت پر تھے اور ایک ہفتے کے بعد رب اعلیٰ کے پاس پہنچ بھی گئے تھے.
حضور نے کہا جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ بستر عدالت پر بھی دشمنوں سے مفاہمت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تم کیا سمجھتے ہو کمزور ہیں ہم؟ لشکر نکل گیا لیکن اس نے اجتہادی فیصلہ کیا، سیدنا عمر بھی تو شامل تھے، کہا حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ حضور نے کہا جاؤ، مدینے سے نکل جانے کا کہا ہے نا، سرٹنلی یہ تو نہیں کہا کہ تم فلاں دن وہاں پہنچ بھی جانا، کبھی یہ بھی فرما دیتے تھے 3 دن کے بعد، تو کبھی فرما دیتے تھے قریب کو کہ تم 3 دن کے بعد فلاں چشمے کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پھر تیز چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، حضور فرما دیا کہ 3 دن کے بعد پہنچ جاتے تھے، چاہے ہم تیز چلیں چاہے ہم آرام سے پہنچیں، حضور نے کہا کہ 3 دن کے بعد پہنچو گے تو ہم 3 دن کے بعد ہی پہنچیں گے وہاں، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہاں نکل یہاں سے چلے جاؤ بس۔ وہ نکلے اور مدینہ منورہ سے باہر جا کر اس نے اسلامی فوج نے عظیم الشان فوج تھی پڑاؤ کر لیا، اور روزانہ آدمی بھیجتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جا کے معلوم کریں کہ حضور کیسے ہیں۔ ہفتے کے بعد معلوم یہ ہوگا کہ حضور رب اعلیٰ کے پاس جا چکے ہیں، حضور اللہم بر رفیق الاعلیٰ کہتے کہتے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ ساری کی ساری فوج واپس آئی، ساری آئی کہ ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن یہ تو کائنات میں پھر موقع نہیں ملے گا کہ حضور کے جو کہ انور کا آخری دیدار تو کر رہے ہیں، نماز جنازہ تو نہیں ہونا تھا، نہ ہوا، حضور کے رخ انور کا دیدار حجرہ عائشہ میں جہاں حضور آج آرام فرما رہے ہیں وہیں چارپائی پر حضور آرام فرماتے ہیں، اور باہر ہزاروں صحابہ کی قطار لگی ہوئی تھی، ایک دروازے سے آتے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ کے دوسری طرف سے چلے جاتے۔ یہ تھا حضور پر سلام پڑھنے کا آخری انداز تھا۔ کون کھڑے ہو کر، کس کے اندر ضرورت تھی جو حضور کے جس اظہر کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، رسول کو میت مانے تو حضور کے لیے دعا کرے، اور حضور کو کے لیے دعائیں مغفرت تب کریں کہ حضور کے لیے معصیت کو تسلیم کریں۔ اسی لیے وہ نادان ہمارے مسلمان دوست جو کہتے ہیں جی مسلمانوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا، کہتے ہیں نا کچھ لوگ، ارے نادان دوستوں تم کیسے کہتے ہو، مسلمان ہو کر کہتے ہو کہ جنازہ نہیں پڑھایا، جنازہ پڑھایا ہی نہیں جا سکتا تھا، جنازہ تو دعائیں مغفرت ہے اور مرنے والے کے لیے ہے، نہ رسول فوت ہوئے تھے نہ رسول کو دعائیں مغفرت کی ضرورت تھی، صرف صلاۃ و سلام کی اپنی حاضری لگوانے کے لیے صحابہ کرام حاضر ہوتے، چہرہ انور کا دیدار کرتے۔ سب سے پہلے جس آدمی نے چہرے سے نقاب اٹھا کر کپڑا ہٹا کر چوما تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اے حبیب کبریا، اللہ آپ پر گو موت ہے کبھی طاری نہیں کرے گا، وہ موت کا ذائقہ تھا جو آپ نے چکھا، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور واقعی قبر انور پہ لیٹتے ہی حضور نے کہا تھا کہ اللہ مغفر لامتی، اے اللہ میں اپنی مغفرت کی دعا نہیں مانگتا کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو عظیم فتح یہ دی ہے، وہ روحانی فتح جو ہے کہ ہم نے آپ کے حوالے سے، آپ کے صدقے سے آپ کی آنے والے آپ کے غلام موجودہ بھی اور آنے والے دور کے تمام غلاموں کو جو آپ کے نقش قدم پر ہوں گے تمام کو معاف کر دیا آپ کے لیے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر واپس چلی گئی فوج، جب جانے لگی تو کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا جو نوجوان ہے 17 سال کا، حضور نے تو فیصلہ فرما دیا، بڑا پیارا تھا، حضور کا ڈاڈا بچہ تھا نا، حضور نے بیٹے کی طرح پالا تھا کیونکہ حضور نے زید کو اپنا بیٹا کہا تھا، اور زید وہ کون زید کہ جس کی قسمت پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قسمتیں میں کہتا ہوں کہ رشک کرتی ہیں کہ قرآن میں خالق کائنات میں حضور کے کسی غلام کا نام نہیں لیا، اگر لیا ہے تو صرف زید کا نام لیا ہے، قرآن میں نہیں کا نام ہے، فلما قضا زید منها، حضور نے بیٹے کی طرح پالا تھا اس کو۔ اور پھر ام ایمن جسے حضور نے کہا امی بعد امی، یہ ماں کے بعد جس نے میرے ماں کا کردار ادا کیا، حضور نے ان کے ساتھ اس حبشی عورت کے ساتھ حضور نے نکاح کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب نکاح ہوا تو اس سے ان کے بدن سے ان کے ملاپ سے یہ زید بن یہ اسامہ بن زید پیدا ہوئے، 17 سال کے نوجوان تھے۔ صدیق اکبر سے کہا کہ اب تو حضور کا وصال ہو گیا، 17 سال کے نوجوان کو بھیجتے ہوئے کچھ اچھا ہے، we have to change our strategy. The message will not go positively that a person of young 17 years of age he is going to be chief of army staff of Islamic army، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر بڑے تحمل والے تھے، بہت کام کوائٹ رہنے والے، اس دن بڑے غصے میں آئے، اس دن بڑے غصے میں آئے، کہنے لگے تم ضرورت کیسے تھی، تم یہ مشورہ دینے والے مجھے ہوتے کون ہو، مجھے کہتے ہو کہ میرے رسول نے غلط فیصلہ کیا اور مجھے سمجھاتے ہو کہ اب مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ نے کہا تم سب مجھے چھوڑ جاؤ، ارے میں اکیلا رہ جاؤں مدینے میں،
مجھے آ کر گدھ نوچنے لگے میں پھر بھی اپنے رسول کا فیصلہ تسلیم کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، اپنے رسول کے فیصلے پر عمل کروں گا۔ کیوں کہ وہ تلاوت آیات کا اثر تھا، جو رسول سے تلاوت سنی تھی تو اسی تلاوت سے یہ پیغام ملا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اطاعت وہی ہے اللہ کی جو اس رسول کی اطاعت ہے۔ یہ تلاوت کا اعجاز ہے آپ کو کہ قرآن کا مفہوم پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے، اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں، ویزکیکم، یہ لوگ صرف تلاوت کر کے ہٹ جاتے ہیں، یہ رسول تلاوت کرنے کے ساتھ تمہارے دلوں کے میل کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ جو زکی جو ہے، تزکیہ جو ہے، یہ صاف کرنا ہی تو ہوتا ہے نا۔ یہ زکات کیا ہے؟ مادہ تو وہی ہے نا، یہ تمہارے آپ کے مال کے میل کو صاف کرتی ہے، یہی ہے نا۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ دل کے اندر میل ہے۔ یہ دل کے اندر کیسے میل ہوتا ہے؟ وہ تو دل کے وولٹ میں بند ہو جاتے ہیں، اس کو لوگ بائی پاس کراتے ہیں۔ دل کے اندر میل کہاں سے آ گیا؟ وہ تو شرنک ہو جاتی ہیں، وہ جو ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو مٹیریلسٹک ہو جائیں، آپ کہیں کہ وہ جو وولٹ میں وہ بند ہو جاتے ہیں اور جو ہے ویل سکڑ جاتی ہیں، تو میل کہاں سے ہو جاتا ہے؟ تو ایک ہوتی ہے چیز کی ظاہری حقیقت، ایک اس کا اسپرچل بھی اس کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھا کرو، جو اصطلاحیں ہوتی ہیں ان کو جیسے ہیں ویسے ہی مانا کرو، ان ٹرمینالوجیز کو۔ وہ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ عقل قربان پیش مصطفیٰ، جب رسول کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی عقل کو ایک طرف چھوڑ دو، حضور کے سامنے اپنے سر کو جھکا۔ حضور نے دل پر پڑنے والے ڈاکٹس کا ذکر کیا ہے، کہا جب تم ایک گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر تم روتے ہو، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، یا اللہ خطا ہو گئی، تو اللہ کرم کرتا ہے کہ تمہارے آنسوؤں سے، ادھر آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، ادھر دل میں پڑنے والا وہ کالا دھبا دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو رونے کی توفیق نہ ملے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ اس محرومی سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو آنسو ہے نا تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے، یہ قیامت کے دن جہنم کے بڑے بڑے بڑھتے ہوئے شعلوں کو بھی بجھا کر رکھتے ہیں۔ ہم روتے ہیں بھائی، رونا آتا ہے نا، نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، مالی نقصان ہو تو روتے ہیں، جانی نقصان ہو تو روتے ہیں۔ لیکن میرے رسول نے یہ درس دیا کہ یہ نقصانات آنے جانے چیز ہیں، گناہ ہو جائے تو اس پر رونا آنا چاہیے، اس پر ندامت آنی چاہیے، اور ادھر رونا آیا ادھر وہ گناہ کے جو کالا دھبا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ اور جو نہیں روتا تو کہا اگلے گناہ پر ایک اور دھبا، اگلے گناہ پر ایک اور دھبا، تو یا رسول اللہ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ دل تمہارا سارا بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، چاہے اس اسکیننگ میں بالکل ٹھیک سا دل ہو، فنکشن کر رہا ہے، اس فنکشنل بالکل صحیح ہے، کوئی آپ کو ہارٹ پرابلم میں نہیں ہے، لیکن وہ دل تو کالا ہو چکا ہے روحانی طور پر، اور نظر آنے والوں کو نظر بھی آتا ہے۔ تو حضور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب تک وہ کالا نہیں ہوا تھا، گناہ کا احساس موجود تھا۔ You was conscious about the sins. Whenever you do sin, you was conscious about that. آپ کے اندر احساس ہوتا تھا تو رب کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا مانگتے تھے۔ اب کیونکہ دل کالا ہو گیا تو کانشیس نہیں رہے، اب تو گناہ کے لیے آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں نا بھائی، جسٹیفائی کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم؟ اور یہ اس ملک میں رہنا ہے تو پھر شراب تو بیچنی پڑے گی نا، اس ملک میں رہنا ہے جیسے اس کے بغیر آپ اس ملک میں رہ نہیں سکتے، جی کیا کریں مجبوری ہے جی، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا، اس ملک میں رہنا ہے، کمال ہے بھائی۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اگر ایسا ہی حالت ہو جائے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ فرشتے پوچھیں گے، ایسے لوگوں سے پوچھیں گے، تو بات تو ختم کر رہا ہوں۔ میلاد کا پیغام جو ہے وہ پیغام سیرت ہونا چاہیے۔ محفل میلاد کا پیغام جو ہے، میلاد کا تذکرہ سیرت کے پیغام کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سیرت مصطفیٰ کلام الہی بھی ہے اور سلام رسول بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جائیں گے تو فرشتوں کے پاس ہوں گے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم بہت کیا تھا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنے جسم پر ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ نے ہمیں جسم دیا اس لیے کہ بھئی تمہیں جنت سے بھیجا تھا، جنت سے بھیجا تھا نا۔ اگر آپ نے فکر اس دنیا میں جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے تو واپس اس جسم کو جنت میں لے جانا ہے بھائی۔ جنت سے آئے تھے تو جنت سے ہی جنت میں لے جانا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کہ اس کو اپنے اعمال سے جہنم کی طرف لے جائیں، تو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظالمی انفسہم، تو فرشتے کہیں گے بھی یہ کیا کیا تم نے؟ تو کیا جواب دیں گے؟
قالوا كنا مستضعفين في الارض، حالات بڑے خراب تھے اس ملک میں، کمزور تھے، مجبوری تھی نا یہ کام کرنے. قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم ضعیف تھے جی، بڑے کمزور تھے جی، کیا کریں گے. یہ کام یہاں تو چل جاتا ہے، یہاں فتوے بھی مل جاتے ہیں، فتوے مل جاتے ہیں کہ نہیں مل جاتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ جائز ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے بوتل بند ہونی چاہیے، جائز ہے. پھر بوتل بند آئے بند چلی جائے پھر تو جائز ہے، ٹھیک ہے. قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم تو کمزور تھے. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. ارے یہ ایکسکیوز کرنے والے، اللہ کی زمین تو تنگ نہیں تھی، اللہ کی زمین بڑی واسع تھی، وسیع تھی. اگر ایک ملک میں رہنا مشکل تھا تو اللہ کی کسی زمین میں دوسری طرف چلے جاتے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور تزکیہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ایسی دی کہ باتیں ایسی فرماتے کہ دشمن بھی جو ہے وہ بھی حضور کی طرف پیچھا چلاتا تھا. یہ نہیں کہ دور کر دیتے تھے، دشمن بھی حضور کی طرف کھینچا آتا تھا. اور میں صرف ایک بات اعلان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور مدینے کی طرف جا رہے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، راستے میں ایک قبیلے والے نے حضور کو روکا. سردار تھا، اس نے کہا میں سن رکھا ہے کہ آپ نے بہت اپنے علاقے میں گڑبڑ کی ہے، اور سن بھی رکھا تھا کہ انعام ہے جو محمد مصطفیٰ کو زندہ یا معاذ اللہ قتل کر کے حوالے کر دیں گے آپ کی جسم اطہر کو قریش کے، تو 100 سرخ اونٹ تحفہ میں ملیں گے. تو سردار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روکا. حضور رک گئے، آئے تو آپ نے فرمایا کون ہے تو ہمارا راستہ روکنے والا؟ اس نے کہا کہ میرا نام سہیل ہے. آپ نے کہا عمر، ابو بکر، حضرت ابو بکر ساتھ ہے. ابو بکر کام بڑا آسان ہو گیا، جو آدمی آیا ہے اس سے تو معاملہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نام ہی آسانی ہے، اس کا نام ہی سہیل ہے. کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تم؟ اس نے کہا اسلمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، سہیل اسلمی ہوں. تو کہا سبحان اللہ. اس مخالف کو ڈر کر نہیں، حکمت سے کہا پھر یہ تو پناہ والا قبیلہ ہے تو ہم بھی تمہاری پناہ میں آ گئے، اس کا مطلب ہے. اچھا اسلمی قبیلے کی کون سی شاخ میں ہوں؟ اس نے کہا میں اس شاخ سے ہوں جو تیروں والی شاخ ہے، تیر والے. تو آپ نے کہا بھی ابو بکر خوش قسمتی ہو کہ تمہاری خوش قسمتی کا تیر نکل آیا ہے. اس زمانے میں لوگ خوش قسمتی کے لیے فال نکالا کرتے تیر کے. وہ حیران ہو گیا کہ میرے نام پہ خوش ہو رہے ہیں، میرے قبیلے پہ خوش ہو رہے ہیں، قبیلے کی شاخ پہ خوش ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں تو ہم نے آج تک کسی سے نہیں کہی. آپ نے کہا تو مجھے جانتے نہیں ہو، میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں، اللہ کا آخری رسول محمد رسول اللہ. اس نے کہا حضور پھر میری ایک، حضور راستے میں صرف ایک جگہ رکے ہیں مکہ سے مدینہ آتے ہوئے. اس نے کہا حضور پھر آج میری گزارش کیجیے، آپ اس وقت تک مدینہ نہیں جا سکتے جب تک آپ میری حویلی میں قیام نہ فرمائیں. حضور اس کی راستے میں رکتے رہے ہیں، لیکن کسی کے گھر میں صرف یہ وہی آدمی ہے اسلمی جس کے گھر حضور رکے ہیں تو پورا قبیلہ ہی غلام ہو گیا. دوسری طرح کہنے لگا حضور مجھے اجازت ہو تو مدینہ تک جاتا ہے، مدینہ کے قریب تھا ہو جاتا تو یہ غلام جو ہے حضور کے ساتھ جائے، مدینہ تک چھوڑائے آپ کو. آپ چونکہ مدینے جا رہے ہیں یہاں تو رک نہیں رہے. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. جب جانے لگا تو کہنے لگا حضور تھوڑی سی ایک گزارش اور ہے کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی سردار کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس کا پرچم اس کے سامنے ہوتا ہے. آپ کا کوئی پرچم نہیں ہے تو میں اپنی دستار اتارتا ہوں. سفید دستار تھی، حضور نے اجازت دی، اس نے اپنی دستار اتار کر ایک لکڑی پر لگائی اور حضور کے نعرے لگاتا ہوا حضور کے سامنے چلتا ہوا. یہ وہ آدمی تھا جو کب تک میرے سرکار کے قتل کے ارادے سے آیا تھا. حضور کے صرف 3 میٹھے بول نے اس کو حضور کا غلام بنایا. اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو میٹھے بول حضور کی سیرت کے سیکھیں اور ان کو اپنے قریب کریں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں جو جعفر ابن طیار نے حبشہ میں کیا تھا. قرآن کی آیتوں میں بہت یاد تھی، قرآن کے وہ حافظ تھے، لیکن انہوں نے اور قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی. حبشی جو سردار تھا نجاشی، اس کے سامنے اور کچھ نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جس میں سیدنا مریم کا بھی ذکر ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. وہ حیران ہوا، ہونے لگ گیا، کہنے لگا قرآن میں میرے نبی کا ذکر اور اس طرح سے ذکر. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ قرآن میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، سیدہ مریم کا ذکر ہے. تو اسی لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ ان لوگوں سے بات کرو تو ان کے سامنے ان کے نبی کی تعریف کرو، اپنے نبی کی تعریف سن کر یہ محمد مصطفیٰ کی بھی تعریف کرنے لگیں گے.
یہ پیغام ہے میلاد کا. اللہ رب العالمین اس پیغام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.